بڑے پالیسی فیصلے جو ہیں وہ تو لیے جا چکے ہیں. اب جو ذمہ داری ہے وہ آپریشنل امپلیمنٹیشنز، وہ پروونسز کی، صوبوں کی بنیادی ذمہ داری ہے. بہت ہی اہم اب پہلو بنتا جائے گا جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے، یہ وبا پھیلتی جا رہی ہے اس کے لیے. اور وہ یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے یہ نشاندہی کر سکیں کہ وہ کون سا علاقہ ہے، وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر ہمیں زیادہ کیسز ہو رہے ہیں، تاکہ ہم نے جو ایکشن لینا ہے بجائے کہ تمام ملک کو ہم بند کریں، ہم ان مخصوص علاقوں کے اوپر کانسنٹریٹ کر کے ان کے اوپر ایکشن لیں. کرونا وائرس پر بڑے فیصلے لیے جا چکے ہیں، عمل کرنا صوبوں کی ذمہ داری ہے. وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی بریفنگ، کہتے ہیں زندگی کا پہیہ چلانے کے ساتھ تحفظ بھی کرنا ہے. پورے ملک کو بند کرنے کی بجائے زیادہ متاثرہ علاقے بند کریں گے. سول اور عسکری ادارے مل کر مربوط انداز میں کام کر رہے ہیں. ملک میں کل سے کھلے گا باضابطہ کاروبار. چھوٹی دکانیں، تعمیراتی شعبے، برآمدی صنعتیں اور حجاموں کو اجازت. دکانیں صبح 8 سے شام 5 بجے تک کھلیں گی. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہفتے میں 4 دن کاروبار کیا جا سکے گا. بڑے شاپنگ مالز، ہوٹلز، مارکیٹس اور پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی. اسلام آباد میں دکانیں ہفتے کے 5 دن کھولنے کی اجازت ہوگی. کراچی کے تاجروں کی سنی گئی. وزیر اعلیٰ سندھ کا شاپنگ مالز کے علاوہ دیگر مارکیٹیں کھولنے کا اعلان. دکانیں صبح 6 سے شام 5 بجے تک کھولی جائیں گی. ایس او پیز پر عمل درآمد کی ذمہ داری تاجروں پر ہوگی. سندھ حکومت اور تاجروں کی ملاقات میں اتفاق ہو گیا. کے شکار اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی طبیعت بگڑ گئی. اسلام آباد کے نجی اسپتال میں زیر علاج. ڈاکٹرز نے اہل خانہ سمیت ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی. وزیر اعظم عمران خان کا اسد کیسر کو ٹیلی فون، نیک تمناؤں کا اظہار اور جلد صحت یابی کی دعا دی. اسپیکر قومی اسمبلی کا کہنا تھا ڈاکٹرز کی ہدایات پر عمل کرنے سے بہتر محسوس کر رہے ہیں. سندھ حکومت بھاشن کی بجائے راشن دے. صوبائی حکومت آئین سے متصادم کوئی کام نہیں کر سکتی. پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ کی میڈیا سے گفتگو، بولے کہ مراد علی شاہ کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے. شوگر انکوائری کمیشن کی تحقیقات آخری مراحل میں داخل. ذرائع ایف آئی اے کے مطابق شوگر ملز کے سی ای اوز کے بیانات قلم بند کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. کمیشن تمام شوگر ملز مالکان کے بیانات ریکارڈ کرے گا. کمیشن نے شوگر ملز کی فراہم کردہ دستاویزات کے فورنزک کے بعد مالکان یا چیف فائنینشیل آفیسر کو طلب کیا ہے. سکھر میں نوشہر و فیروز سے کراچی اور سانگھڑ منتقل کی جانے والی 98,000 گندم کی بوریاں گم ہونے کا انکشاف. نیب کی تحقیقات آخری مراحل میں داخل. گندم منتقل کرنے والی کمپنی نے نیب تحقیقات شروع ہونے کے بعد پلی بارگین کی درخواست دے دی. شفقت، خلوص، پیار، سکون، قربانی اور جنت کا دوسرا نام ماں. پاکستان سمیت دنیا بھر میں ماؤں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن. آج شہداء کی ماؤں کو خصوصی سلام پیش کرتے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا ٹویٹ. پاک فضائیہ کا مدرز ڈے پر خصوصی پرومو کے ذریعے ماؤں کو خراج عقیدت. قومی کرکٹرز کا مدرز ڈے پر اپنی ماؤں کو سلام. T20 کپتان بابر اعظم نے ٹویٹ میں لکھا، جن پیسوں سے اپنا پہلا بلہ خریدا وہ میری ماں کی پوری بچت تھی. کامران اکمل نے لکھا، ماں آج آپ کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے. اظہر محمود نے اپنی والدہ کے نام غزل شیئر کی. حسن علی، وہاب ریاض، احمد شہزاد اور ہاکی پلیئر عماد بٹ کے بھی پیغامات. اور گھنی چھاؤں، چشمے کا ٹھنڈا پانی اور قدرتی ماحول. موسم نے تیغور دکھانے شروع کیے تو اسلام آباد والوں نے ٹھنڈے چشموں کا رخ کر لیا. قدرتی پانی سے لطف اندوز ہوتے شہری کہتے ہیں چشمے کی مخصوص دھن اور درختوں کی چھاؤں گرمی کا توڑ اور ذہنی سکون کا باعث ہے. ہم نے پچھلا ایک ہفتہ جو ہے ظاہر ہے کہ NCC کا فیصلہ ہونا تھا کہ 9 مئی کے بعد بندشوں کے بارے میں کیا کیا جائے.
تو اس کے اوپر بہت کنسنٹریشن تھی اور وہ فیصلے کر دیے گئے، اور فیصلوں کے اندر ہمیشہ ایک سے زیادہ رائے ہوتی ہے، لیکن مجھے کم سے کم خوشی ہے کہ وہ جو پورا پروسیس ہوا، ہم نے چیف سیکرٹریز کے ساتھ مشاورت کی، ہیلتھ منسٹرز کے ساتھ کی، دوسرے منسٹرز پروونشل جو ہے ان کے ساتھ کی، اس کے بعد چیف منسٹرز کو ہم نے انوائٹ کیا، نیشنل کمانڈ سینٹر کی میٹنگ میں چیف منسٹرز نے شرکت کی، اور آخر میں NCC کے اندر وہ فیصلہ ہوا۔ تو وہ اچھی بات یہ ہوئی کہ ایک قومی فیصلہ ہوا، اور امید یہی ہے کہ اس کی اب جب امپلیمنٹیشن ہوگی تو امپلیمنٹیشن بھی جو ہے وہ سب لوگ اسی اسپرٹ میں کریں گے کہ ایک نیشنل فیصلہ ہے، اور اس نیشنل فیصلے کو اب پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسی اسپرٹ کے ساتھ، اسی نیشنل یونٹی کے، قومی اتحاد کے اسپرٹ کے ساتھ جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی جائے گی۔ لیکن اس وقت جو میں پچھلے 2-3 دن سے بار بار جو ہے ہماری کمانڈ سینٹر کی جو میٹنگز ہوتی ہیں، ہماری ٹیم جو ہے ان کو میں بار بار اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ اب جو ہے وہ بڑے پالیسی فیصلے جو ہیں وہ تو لیے جا چکے ہیں، مزید بھی اور کچھ ہوں گے، لیکن زیادہ بڑے فیصلے کیے جا چکے ہیں۔ اب جو ذمہ داری ہے وہ آپریشنل امپلیمنٹیشن، زمین کے اوپر جو نظام آپ بنانے جا رہے ہیں کیا وہ واقعی میں ہم کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے، کیونکہ بڑی تفصیل میں بات ہو چکی ہے، دنیا اسی طرف جا رہی ہے کہ ایک لمبے عرصے کے لیے لوگوں سے ان کا روزگار نہیں چھینا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ وبا پھیل بھی رہی ہے، اموات ہو رہی ہیں، اور ان میں اضافہ بھی ہوا ہے۔ اس لیے احتیاط کی اور ایک ایسے نظام کی جو زندگی کا پہیہ چلنے بھی دے اور ساتھ ساتھ لوگوں کی حفاظت بھی کر سکے، وہ اس کی ضرورت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ظاہر ہے اس کے اندر گراؤنڈ پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پروونسز کی، صوبوں کی بنیادی ذمہ داری ہے، ان کی ہیلتھ کی جو ٹیمز ہیں، ان کی انتظامیہ کے جو لوگ ہیں وہ سب ہیں، اور وفاقی جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے وہ سول ادارے ہوں یا عسکری ادارے ہوں، وہ سب مل کر اس مربوط نظام کے اندر کام کر رہے ہیں۔ میں نے نیشنل کمانڈ سینٹر کی ٹیم کا ذکر کیا، میرے خیال میں ساری قوم کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے، جس محنت سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں ان پر جتنا بھی فخر کیا جا سکے وہ کم ہے۔ 31 مارچ کو اس آپریشن سینٹر نے کام شروع کیا تھا، اور آج 10 مئی ہو گئی ہے، ابھی تک ایک دن کی بھی ان کو بریک نہیں ملی ہے۔ روزانہ ہفتے میں 7 دن یہ کام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ قوم کے جتنے حفاظت کی جا سکے اس وبا سے اتنا ممکن کیا جا سکے۔ آج میں آپ کو ذرا سا دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نظام جس کی ہم نے پہلے بہت بات کی تھی، ٹیسٹنگ، ٹریکنگ اور کوارنٹین کا نظام جو ہے، اس کے اندر ٹیسٹ کے اوپر تو پہلے بھی بڑی بات کی جا چکی ہے، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ٹیسٹ جو 15 مارچ کو 473 پورے ملک کے اندر صرف ہوئے تھے، کل وہ 13,500 ٹیسٹ ہوئے ہیں، اور ان کی جو اضافہ ہے ٹیسٹ کی تعداد کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک مارچ کے شروع میں اوائل کے اندر صرف 4 لیبس تھیں ایسی جو کرونا کا ٹیسٹ کر سکیں، آج 70 لیبز ہیں پاکستان کے اندر جس کے اندر یہ ٹیسٹ کی کیپیسٹی موجود ہے، اور پورا جو سارے لوازمات ہیں اس کے لیے جو کٹس ہوتی ہیں، ڈائگنوسٹک کٹس جو ہیں ان ٹیسٹ کو کرنے کے لیے، وہ ظاہر ہے ان کے اندر بے تحاشا اضافہ کیا گیا ہے، باہر سے منگوائی گئی ہیں، اور جو لیبز ہیں، جو PCR مشینز ہیں، سب کے اندر اضافہ کیا گیا ہے۔ لیکن آج ایک دوسرا پہلو ذرا سا میں آپ کو اس کے اوپر زیادہ دکھانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بہت ہی اہم اب پہلو بنتا جائے گا جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے، یہ وبا پھیلتی جا رہی ہے اس کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے یہ نشاندہی کر سکیں کہ وہ کون سا علاقہ ہے، وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر ہمیں زیادہ اس جو وبا پھیل رہی ہے اور زیادہ کیسز ہو رہے ہیں، تاکہ ہم نے جو ایکشن لینا ہے بجائے کہ تمام ملک کو ہم بند کریں، ہم ان مخصوص علاقوں کے اوپر کنسنٹریٹ کر کے ان کے اوپر ایکشن لیں اور وہاں پر محدود طریقے سے بند کیا جا سکے۔ تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جس کو ہم یہ ہیٹ میپ بولتے ہیں پاکستان کا، اس کی طرف ہم آپ کو لے کر جائیں گے۔ آپ اگر اس میپ کے اوپر نظر دوڑائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا نیچے کی طرف، اگر آپ دیکھیں سمندر، یہ جہاں پر پوائنٹر ہے اس وقت یہ کراچی ہے، جہاں پر آپ کو بہت زیادہ کیسز نظر آ رہے ہیں، اور جتنے زیادہ کیسز ہیں اتنی ہی اس کی روشنی برائٹ ہے اس ایریا کی۔ اس سے اوپر اگر آپ دیکھیں آپ کو لڑکانہ کے اندر کچھ نظر آ رہا ہے، وہاں پہ کیسز ہیں۔ آگے آپ ایران کی طرف جائیں تو کوئٹہ میں آپ کو کیسز نظر آ رہے ہیں، لیکن یہاں ذرا دھیمی آپ کو نیلا رنگ نظر آ رہا ہوگا،
اس طریقے سے یہ شوخ سبز یا ہرا یا نیلا رنگ نہیں ہے جیسے کراچی کا تھا.